توبہ کر کے پھر وہی گناہ کرنا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں مظہر عباسی، ایک عام پاکستانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں مظہر عباسی ولاگز۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے قرآن کریم کو لے کر ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے کہ توبہ کر کے پھر وہی گناہ کرنا، کیا یہ چیز ہم مسلمانوں کو زیب دیتی ہے؟ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور آپ سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اچھا، توبہ کر کے پھر وہی گناہ کرنا۔ دیکھیں، رمضان کے اندر، رمضان کا آخری عشرہ جا رہا ہے، تو رمضان کے اندر تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے، بالخصوص پاکستان میں تو ایک کلچر ہو جاتا ہے، ہماری مسجدیں بھری رہتی ہیں، الحمدللہ ایک دینی ماحول گھروں میں بھی آ جاتا ہے۔ لیکن جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، تو پھر ہم پرانی روٹین پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر انسان بنا کر بھیجا اور اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں دو راستے بتا دیے، ایک اچھائی کا راستہ اور دوسرا برائی کا۔ اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے، اچھائی والے راستے پہ یا برائی والے راستے پہ، خیر کے راستے پہ یا پھر شر کے راستے پہ۔ یہ ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ظاہر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم خیر والے راستے پہ چلیں گے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ چلو غلطی ہو گئی ہے، آج توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ دوبارہ غلطی نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارا دل اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ زبان سے تو ہم کہتے ہیں، نماز پڑھ کے ہم دعا تو کرتے ہیں، لیکن دل اس چیز کے لیے ہمارا تیار نہیں ہوتا، بلکہ ہم کہتے ہیں چلو جی آج معافی مانگ لیں گے، کل پھر وہی گناہ ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، تو اس خاتون نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے، تو مجھے آپ دنیا میں سزا دے دیں، کیونکہ آخرت کی سزا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو آخرت کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کی جو سزا ہے، سب سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، کہ قیامت کی جو سب سے کم سزا ہے وہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ جہنمی کو اس کو جو جوتے ہیں وہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس کی شدت، اس کی حدت اتنی سخت ہوگی کہ اس کا دماغ کھولتا ہوا ناک اور کان کے ذریعے باہر آ جائے گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو آخرت کی سزا ہے، آخرت کا جو عذاب ہے، یعنی جو سب سے ہلکا عذاب ہے، اس کی شدت اتنی ہوگی کہ اس کو، جہنمی کو، صرف جوتے آگ کے پہنائے جائیں گے، اور اس کی شدت اتنی ہوگی کہ وہ اس کی شدت سے اس کا دماغ کھولتا ہوا کان اور ناک کے ذریعے باہر آ جائے گا، اتنی سخت شدت ہوگی۔ تو بہرحال اس خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے سزا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ جاؤ، جب یہ بچہ دنیا میں آئے گا تو پھر آ کے
بتانا مجھے۔ وہ خاتون چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ تشریف لائی تو کہنے لگی کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، بچہ دنیا میں آ گیا ہے، اور جو مجھ سے غلطی سرزد ہوئی تھی، جو مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، اس کی نشانی یہ دنیا میں ہے۔ اس بچے کو اپنے ساتھ لے آئی تو مجھے سزا دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اے خاتون، دوبارہ جاؤ، آپ واپس جاؤ، اس کو دودھ پلاؤ، جب تک کچھ کھانے کے قابل ہوتا اس کے بعد دوبارہ آنا۔ بہرحال کچھ ٹائم کے بعد وہ دوبارہ خاتون پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی تو اس نے بیٹے کے ہاتھ میں ایک روٹی دی ہوئی تھی، اس بچے کے ہاتھ میں۔ تو کہنے لگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھ لیں، یہ اب روٹی کھا رہا ہے، تو مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے، مجھ سے جو گناہ ہوا ہے، تو اس کی مجھے سزا دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو کہا کہ اس کو جا کے سنسار کر دو۔ یعنی کہ اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک خاتون تھی، کس طرح وہ یہ چاہ رہی تھی کہ مجھے اس کی سزا دنیا میں مل جائے۔ یعنی وہ خود اس چیز کو بار بار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھی کہ مجھے سزا دے دو، کیونکہ مجھے آخرت کی سزا مجھے منظور نہیں ہے، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے، مجھ سے جو گناہ ہو گیا ہے، اس کی سزا مجھے دنیا میں دے دو۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو سنسار کر دیا، اور جب وہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا۔ تو دیکھیں، ہمارے معاشرے میں بھی کچھ اسی طرح ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے تھوڑا ہٹ کے چلتے ہیں۔ ہم رمضان کے اندر تو ہم مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن کریم بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، ہمارا سارا سسٹم، گھر کا سسٹم، مسجدوں کا سسٹم، ہمارا اوورآل جتنا بھی ایک رمضان میں ایک دینی ماحول بنا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ مطلب پورا سیٹ اپ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پورا سسٹم ہم چینج کر لیتے ہیں۔ حالانکہ رمضان المبارک کے اندر بندے کو یہ سیکھنا چاہیے اور اس کو اپنی عادات باقی زندگی میں بھی بنانی چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو جی آج مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوگی، ہم اگر توبہ بھی کرتے ہیں نا، ہمارا اصل میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم اپنے آپ کو بہتر کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے آپ کو ایک یعنی اسلام کی طرف کیوں نہیں لے جا سکتے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اگر کوئی گناہ کرتے بھی ہیں، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم دل سے معافی نہیں مانگ رہے ہوتے، ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے اوپر تنگ دستی، تکالیف، پریشانی کیوں آتی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جب بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم ٹھیک ہے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن ہم دل سے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم زبان سے تو دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، لیکن دل میں اس چیز کے لیے ہمارا آمادہ نہیں ہوتا، بلکہ دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج تو میں توبہ کر رہا ہوں، لیکن کل پھر غلطی ہو جائے گی، کل پھر چلو توبہ کر لیں گے، کل پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ دیکھیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، گناہ انسان سے ہوتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ بالخصوص جو ہماری ینگ جنریشن ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، ان کے لیے میرا ایک بہترین پیغام ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ نہ کریں۔ ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیونکہ میں ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہوں جہاں یہ سارا کچھ ہوتا ہے،
میں ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہوں جہاں یہ سب کچھ چلتا ہے اور اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ میں ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہوں جس معاشرے میں اللہ کو جنگ کرنے کے مترادف بات کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی کہ ایک تو ہم سے غلطی بھی ہوتی ہے، ایک تو ہم غلطی بھی کرتے ہیں، اور اوپر ہم اپنی غلطی کو بہت اچھائی سمجھ کے اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، دوستوں سے شیئر بھی کرتے ہیں کہ آج یار میں فلانا لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پہ گیا تھا، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ آج میں نے یہ کیا، آج وہ کیا، فلاں کی، یعنی اپنی اچھی باتیں نہیں بتاتے، یعنی وہ باتیں جو گناہ میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ غلطی کو ہائی لائٹ نہ کریں۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے تو چپ کر کے اللہ کے آگے رو لیا کریں، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لیا کریں کہ یا اللہ جو غلطی ہو گئی ہے آج کے بعد ایسی غلطی نہیں ہوگی، مطلب دل سے معافی مانگیں۔ اگر آپ کا مائنڈ یہ دیکھیں، اللہ رب العزت وہ ہمارا رب ہے کہ جو ہم آج سے 10 سال بعد سوچیں گے نا، یعنی آج سے 10 سال بعد جو ہمیں سوچ آئے گی نا، اس کے بارے میں بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ سوچ لینا جی کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، ہم آج گناہ کر لیں گے اور زبان سے معافی مانگ لیں گے، کل پھر گناہ کر لیں گے، ایسا نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ رب العزت غیبی علم کا مالک صرف وہی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ کل کیا سوچیں گے، دنیا کے اندر جتنے بھی عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے پرسوں کیا سوچیں گے، آج سے 20 سال بعد کیا سوچیں گے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو اللہ سے رو کر معافی مانگیں اور اس چیز کو ہائی لائٹ نہ کیا کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی موضوع پہ بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔